السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے عصمت اللہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں AUZ لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لینڈ ریونیو کی ٹرمنالوجیز کے بارے میں بتاؤں گا، جیسا کہ محال کیا ہوتا ہے، موضع کیا ہوتا ہے، کھیوٹ، خطونی، خسرہ، شجرہ نسب، مساوی، فرد بدر اور بہت ساری جو ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے فرینڈز، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں محال۔ کسی بھی تحصیل میں بہت سارے گاؤں ہوتے ہیں، چک، گاؤں، دیہات، موضع، یہ مختلف نام ہو سکتے ہیں۔ چک یا موضع کو محال کہتے ہیں۔ موضع کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ریونیو اسٹیٹ ہوتی ہے، ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے بنایا گیا ایک زمین کا یونٹ ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا گاؤں ہوتا ہے یا ایک ایسا بڑا چک دیہات ہوتا ہے جس کا اپنا رجسٹر حقداران زمین ہوتا ہے، اپنی مساوی ہو اور اپنا رجسٹر داخل خارج ہو، اس کو موضع کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کھیوٹ کیا ہوتا ہے۔ کھیوٹ زمین مالکان کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو زمین کے آنر ہوتے ہیں یہ ان کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں یا اس رجسٹر میں ان مالکان کا ریکارڈ ہوتا ہے جن سے حکومت وقت نے ٹیکس لینا ہوتا ہے۔ جو موضع میں بڑی قوم، برادری جس کی سب سے زیادہ زمین ہوتی ہے، اس ترتیب سے کھیوٹ نمبر دیا جاتا ہے، یعنی جو سب سے بڑی قوم ہوتی ہے اس حساب سے اس کو کھیوٹ نمبر 1 دیا جاتا ہے۔ خطونی کیا ہوتی ہے؟ خطونی کاشتکاران، مزارعان، مالکان کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کتاب یا رجسٹر میں ان مزارعان اور کاشتکاران کا ریکارڈ ہوتا ہے جن سے حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے۔ یعنی خطونی میں اگر کھیوٹ میں بندہ مالک ہے تو خطونی میں اس کا جو مزارع ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے۔ خسرہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کی پیمائش کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یا یونٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر یونٹ کو ایک خاص ترتیب سے خاص نمبر دیا جاتا ہے۔ یہ نمبر مستقل یعنی نا تبدیل ہونے والا ہوتا ہے۔ اس خاص نمبر کو خسرہ کہتے ہیں، یعنی جو نمبر اس زمین کے ٹکڑے کو دیا جاتا ہے یہ یونیک ہوتا ہے اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اس کو پارسل بھی کہتے ہیں۔ خسرہ کی ویلیویشن کیسے کرتے ہیں؟ آن روڈ زمین، آف روڈ زمین، کمرشل زمین، اسی طرح لنک روڈ زمین کی ویلیو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ہر زمین کی ویلیو کا تعین سالانہ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ DC کی جانب سے جاری ہوتا ہے جس میں موضع میں موجود تمام مربع قلہ کے ریٹ درج ہوتے ہیں۔ اس کو خسرہ ویلیویشن کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رجسٹر حقداران زمین کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب یا رجسٹر ہوتا ہے جس میں تمام مالکان اور کاشتکاران کے رقبہ، ٹیکس اور باقی تمام ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس رجسٹر کو جمع بندی رجسٹر یا رجسٹر حقداران زمین کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے رجسٹر انتقالات یا رجسٹر داخل خارج۔ ایک ایسا رجسٹر جس میں زمین کے اصل مالک کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب ایک مالک اپنی زمین فروخت کرتا ہے اور خریدنے والے کے نام پر زمین منتقل کرتا ہے تو اس کا نام اس رجسٹر میں تبدیل کر کے نئے مالک کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مالک اگر نیا انٹر ہوتا ہے تو اس کا نام اس رجسٹر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور جو مالک خارج ہوتا ہے اس کا نام ادھر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ فرد بدر کیا ہوتی ہے؟ رجسٹر حقداران زمین میں ہونے والی غلطیوں کو جس کتاب رجسٹر میں درست کیا جاتا ہے اس رجسٹر کو رجسٹر فرد بدر کہتے ہیں۔ مثلا کسی نام کی درستگی، ولدیت کی درستگی، رقبہ، ذات، حصہ، خسرہ وغیرہ کی درستگی۔ اب دیکھتے ہیں شجرہ نسب کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی خاندان کا مکمل شجرہ نسب، جیسے اس کے آباء و اجداد سے لے کر دادا دادی یا ماں باپ سے لے کر
جو موجودہ نسل ہوتی ہے یعنی کہ جو موجودہ فرد یا شخص ہوتا ہے اس تک مکمل خاندان کی تفصیل کو شجرہ نسب کہتے ہیں۔ شجرہ پارچہ، سب مساویوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ان تمام مساویوں کو ملا کر ایک بڑے کپڑے کے اوپر گاؤں، دیہات، چک کا نقشہ بنایا جاتا ہے، اسے شجرہ پارچہ کہتے ہیں۔ یعنی جب بہت ساری مساوی ہو جاتی ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا کر کے ایک بڑے کپڑے پر ایک نقشہ بنایا جاتا ہے، یہی شجرہ پارچہ کہلاتا ہے۔ مساوی کیا ہوتی ہے؟ زمین کی پیمائش کی جاتی ہے، پھر زمین کی پیمائش کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر منتقل کیا جاتا ہے، جس کاغذ پر زمینی پیمائش کو منتقل کیا جاتا ہے اسے مساوی کہتے ہیں۔ پٹواری مساوی تیار کرتا ہے اور قانون گو اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے۔ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار اس مساوی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رجسٹر گرداوری۔ رجسٹر گرداوری ایک ایسی کتاب یا رجسٹر ہوتا ہے جس میں تمام کھیتوں کا ریکارڈ خسرہ نمبر کے حساب سے درج کیا جاتا ہے۔ فصل ربیع اور فصل خریف کا ریکارڈ گرداوری کے مطابق درج ہوتا ہے، اسے رجسٹر گرداوری کہتے ہیں۔ چک تشخیص کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی تحصیل میں ایک جیسی آمدنی اور ایک جیسی زمین کو چک تشخیص کہا جاتا ہے۔ جہاں کی زمین ایک جیسی ہو اور وہاں سے آمدنی بھی ایک جیسی آ رہی ہو تو اس کو چک تشخیص کہا جاتا ہے۔ نمبر حد بست۔ نمبر حد بست کسی بھی تحصیل میں موجود موضع جات کو ایک مخصوص نمبر دیا گیا ہوتا ہے۔ ہر موضع کو یہ جو مخصوص نمبر دیا گیا ہوتا ہے اسی نمبر کو نمبر حد بست کہتے ہیں۔ امید ہے فرینڈ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔